ایک لطیفہ سناتا ہوں. مفتی صاحب، شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے آپ لوگوں کا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لیکن اس میں اب انجینئرنگ ہوگی، ذرا صبر سے سننا ہے. جب آپ ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے، ان کی بھی تو مانیں، ان کی نماز، آپ اپنی نماز تو ان کی طرف سے پڑھے جس انداز سے وہ نماز پڑھتے تھے. ہاں جی. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ اصل میں تو سوال یہ چھوٹے مرزا صاحب کا قائم کردہ او ماما سوال دا جواب دے، یہ کیڑی گل تو کر رہے ہیں؟ ہے، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں. جواب ہے جی کتاباں بدل گیا نے، اگلی گل کرو. یہ جواب ہے؟ اللہ دے بندے ہو، تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہیں وہ رفع دین کرتے تھے. 11ویں حل کر دیجئے تو پھر رفع دین کرنا پڑے گا. پہلی بات وہی میں یہاں پہ کہوں گا کہ غوث پاک کی کئی کتابیں ہیں، کسی اور کتاب میں کوئی اس طرح کا ذکر. اور منڈیو کتنے جے کتاب لے کے آؤ. غنیت الطالبین کی نسبت ہی مشکوک ہے. چلو تو بزرگی تو فارغ ہوگی نا پھر تہاڈی نظر اس. اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے. نہیں جی، یہ غلط منصوبہ ہے. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتھے کیوں نہیں ترنے دینے جا کے؟ یہ عبدالقادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں. روکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو تصنیفات ہیں، اس میں آپ کی جو تصنیفات ہیں، جو آپ کے دستے مبارک کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، وہ تو غنیت الطالبین. حضور کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. غنیت الطالبین مشہور ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تصنیف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تصنیف یا اس انداز کی تصنیف آپ کا اسلوب نہیں تھا. یہ عبدالقادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں. ایک نسبت عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے اور صدیوں جو ہے اس کو منسوب کیا جاتا رہا، تو ایسی شے کا بلا دلیل انکار نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت العلماء نے یہی بیان فرمایا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ عبدالقادر جیلانی پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ہاتھ پہ رائی کا دانہ. وہ قصیدہ غوثیہ میں وہ سارے کے سارے جھوٹ لکھے ہوئے کہ اللہ کے سارے شہر جو ہیں وہ سارے اس طرح ہے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ میرے سامنے، اور قیامت تک جتنے صبح اور شام آئیں گے مجھے رپورٹ کریں گے. سورج نکلے گا تو میری مرضی سے نکلے گا. وہی ساری اوٹ پٹانگ چیزیں، پتہ نہیں انہوں نے کہی ہیں کہ نہیں کی ہیں. ویسے تو وہ کسی ایسے بندے نے لکھا ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یعنی کہ مجذوب مجنون. اور غوث پاک کو تو یہ مجنون نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ سالک بزرگ تھے. بہرحال اب ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ غوث پاک وہ ہے جو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، اور اوپر نگاہ مارتے ہیں تو لوح محفوظ دیکھ لیتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں تو ساتوں زمینیں کراس، تیل بھی کراس ہو جاتا ہے، غلطی سے نظر نہیں آتا. تو عبدالقادر جیلانی نے لوح محفوظ پہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نبی اسلام کس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے. ہائے 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 ہائے، کتنے گیا دماغ. عبدالقادر جیلانی نے لوح محفوظ پڑھی، اس پہ نماز کا طریقہ انہوں نے جب پڑھا تو وہی نکلا جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. 11ویں اس وقت حلال ہوگی جب تم غوث پاک والی نماز بھی پڑھو گے، کیونکہ غوث پاک نے تو لوح محفوظ سے نماز کا طریقہ پڑھا ہوا ہے. تم نے تو بزرگوں سے سیکھا ہے نا. غوث پاک نے تو لوح محفوظ پہ دیکھ لیا کہ نبی اسلام کی نماز کا طریقہ کیا تھا. وہ پوری کائنات کو دیکھتے تھے. بلکہ یہ تو کہتے ہیں نبی اسلام ان کو خواب میں آئے اور 7 دفعہ لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، پھر مولا علی نے 6 دفعہ ڈالا. تو یقیناً نماز بھی بتا کے گئے ہوں گے بھائی. تو نماز تو وہی ہے غنیت الطالبین میں لکھی ہوئی جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. اور تمہاری نماز جو ہے وہ قادیانیوں والی ہے، یعنی کہ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. تو یہ ہم جذباتی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں ابھاریں، یہ سوچیں. اس لیے نہیں کرتے کہ جا کے اپنے مولویوں کو ٹھوک دیں. نہیں، جب تم ہمیں قادیانی کہو گے تو ہم بتائیں گے کہ ہماری تو نماز ہی بخاری مسلم والی ہے، تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. قادیانی تو انفی ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور غوث پاک کی 11ویں حلال کرنی ہے تو پھر غوث پاک نے جو غنیت الطالبین میں لکھا ہے اس کو فالو کرو. اب تو انہوں نے پہلے کتابیں بدلی تھی، اب تو بابا بھی بدل لیا ہے. اب کہہ رہے ہیں وہ عبدالقادر اور تھا جس نے غنیت الطالبین لکھی ہے، بابا بھی بدل گیا. حالانکہ اعلیٰ حضرت بھی مانتے ہیں، امام ذہبی بھی، بڑے بڑے ائمہ لکھ کے گئے کہ عبدالقادر جیلانی وہی ہیں جن کو یہ غوث پاک کہتے ہیں، انہی کی کتاب ہے. باپا جانی بھی اسی کتاب کو کوٹ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو ضمناً بات بتائی کہ میں نے رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی ہیں، میں نے علمی میمز کے لیے مٹیریل بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو.
کیونکہ ساروں کو میں نے جواب نہیں دینا, بعض کو تو ہم نے اسی طریقے سے جواب دینا ہوتا ہے.